کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی ناجائز مقصد کے لیے، خدا کی نافرمانی کے لیے ہلا کیا جاتا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو اور اس کے پاس جو رقم ہو اس پر 1 سال پورا گزرے، تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بندہ ایک رقم کا مالک ہے، نصاب کا مالک ہے، اور پورا سال اس کے پاس وہ رقم رہی ہے۔ اب جب رقم 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ اب ایک بندہ اب سال پورا ہونے کو 5-6 دن رہتے ہیں، تو وہ اپنی جو پراپرٹی یا اپنا جو ملکیت ہے، جو مال ہے، اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، اس کو مالک بنا دیتا ہے، اور بیوی کے پاس جو ہے وہ اپنے خاوند کو مالک بنا دیتی ہے۔ اب ان کی ملکیت بدل گئی، تو اب جس کی وہ ملکیت ہے اس پر 1 سال نہیں گزرا تو وہ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ تو جب سال پورا ہونے والا ہو اس سے پہلے کسی اور کو مالک بنا دے، 5 دنوں بعد پھر لے لے کہ اگلے سال تک، پھر اس تک۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم، یعنی جو زکوٰۃ ہے اللہ کا حکم ہے، اس سے بچنے کا ایک ہیلہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا تو یہ ناجائز ہے۔ تو جب جائز مقصد کے لیے ہیلہ کیا جائے تو وہ جائز ہے، ناجائز مقصد کے لیے کیا جائے تو ناجائز ہے۔ بنی اسرائیل نے، یہاں ہیلے کی بات اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک ہیلہ کیا کہ ہم ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے، ہفتے والے دن مچھلیوں کو بند کر دیتے تھے، یعنی ایک ہیلہ تھا کہ ہفتے کو نہیں کرتے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ٹکراؤ ہے، اللہ کے ساتھ ایک مزاحمت کی صورت ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے سامنے یہ بہانے بنانا اور نافرمانی کی صورت کرنا، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی نافرمانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہر قسم کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالاکیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوشیاریاں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بچنے کے لیے بہانے بنانا، اس کی بات ماننے سے سامنے انکار نہ کرے لیکن ہیلے بہانے بنا کر اللہ کی نافرمانی کی کوشش کرے، تو یہ بڑا سخت کام ہے۔ قرآن مجید میں یہ بیان ہوئے ہیں واقعات کہ تم ان کاموں میں نہ پڑو جس طرح بنی اسرائیل ان کاموں میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو وہ بندر بن گئے۔